بھائی عباس صاحب اور باقی احباب جماعت مسجد ہاضا انہوں دی پور شوق تے پور زور دعوت دے اتے بندہ ناچیز لوگاں تو دور دراز سفر کر کے تہاڈی خدمت کے اندر حاضر ہویا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ تہاڈا اس طرح محبت نال بلانا اور میرا اتنے دور دراز تو سفر کر کے آنا بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا جو اج کا موضوع ہے نا وہ ہے کہ اسی اس دنیا تے کرن کی واسطے آئے ہیں، ساڈے زندگیاں کم کیے اور اگاں یعنی قیامت والے دن کی بننا ہے، کی حق حساب ہونا ہے، کی کچھ ہونی ہے، کی معاملہ پیش آنا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہر کم دے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب کسان منا من گندم اور مہنگیاں کھادا زمین کے حوالے کر کے آ جاتا ہے، وہ دا مقصد یہ ہے کہ گندم اگ پائے گی اور اچھی فصل آ جائے گی، بچیاں کا سال دی روزی کھان کا گھر کا آٹا ہو جائے گا، بقیہ جو بچے گا ایندہ آنے والی فصل کے لا لیا، یہی مقصد ہے۔ بچے نو تسی سکول داخل کراندے ہو، بات ذرا غور نال سنیا جے، میں ایک خاص موڑ دیتا ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھا کر کے تواڈے ذہناں دے وچ آ کر کے جاواں گا، مگر تہاڈی توجہ دا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بچے نو سکول داخل کراندے ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے میں شعور آ جائے، اٹھنے بیٹھنے دی تمیز آ جائے، بڑے چھوٹے نال بات کرن دا ادب و آداب دے طریقہ آ جائے، اینو کو زندگی گزارن دے ادب و آداب آ جان، اینو کوئی اپنا حساب کتاب کاروبار سنبھالن دا شعور آ جائے، اور مزید برآں اگر زیادہ پڑھ جائے تو کوئی گورنمنٹ دی اینو باعزت نوکری مل جائے، برسر روزگار ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے نا بچے کو پڑھانا۔ تو پھر اس بچے کو تسی اس مقصد واسطے سکول دے وچ داخل کراندے ہو، سکول دے وچ جس بچے کو بھیجا جاتا ہے اس سکول دے اس بچے دے اوتے سکول دے رولز ریگولیشنز قوانین سلیبس نصاب کریکلم میں ساری زبانیں تو سمجھا دیتا ہوں اوتے لاگو ہو جاتا ہے، اور اس نصاب کے تحت مضامین بچے کو دے دیتے جاتے ہیں، ایک خاص قسم کا پیریڈ دے دیتا جاتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر اس سلیبس کے تحت انہاں مضامین کو یاد کرنا ہے، انہاں مضموناں کی تیاری کرنی ہے، اے جی انگلش ہے، اے جی اردو ہے، اے جی میتھمیٹکس ہے، اے سٹیٹکس ہے، اے سوشیالوجی ہے، اے بیالوجی ہے، ایک کیمسٹری ہے، ایک فزکس ہے، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، پتہ نہیں کئی مضامین۔ پھر ایک خاص وقت تو بعد انہاں مضموناں دا امتحان لیا جاتا، انہاں مضموناں دا امتحان لیا جاتا۔ اگر تے بچہ انہاں دے وچوں پاس آ جائے، سکول دے جاری کرتا نافذ کرتا سلیبس کے تحت وہ تیاری کر کے کمرہ امتحان اندر جائے گا تے سوالات کے جواب اس لکھائے گا، بچے کو اگلی کلاس کے اندر پروموٹ کر دیتا جائے گا، اور ترقی دے دی جائے گی اور وہ اگلی کلاس اندر بٹھا دیتا جائے گا۔ اگر بچہ اس سلیبس کے تحت تیاری کر کے نہیں جاتا تو اس بچے کو کیتے ہوئے سوالات آؤٹ آف سلیبس جو ایگزامینر ہوئے گا انہوں ریجیکٹ کر دے گا، ممتحن پرچہ چیک کرنے والا، اور اس کو فیل کر دے گا، اور اس کو بھی بدمحنتی کی سزا کے طور پہ اس سے ہی پچھلی کلاس دے وچ انہوں بٹھا دیتا جائے گا۔ میں سورہ مدثر کی آیت پڑھی، کل نفس بما کسبت رہینا،
کہ ہر بندہ اپنے کیتے اعمال کے بدلے وچ رہن رکھا جائے گا، گہنے رکھا جائے گا، گروی رکھا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، مگر خوش قسمت وہ لوگ ہون گے جنہاں دے دائیں ہاتھ دے اندر، سجے ہاتھ دے اندر قیامت والے دن انہاں نے کامیابی کے سرٹیفکیٹ پکڑا کر کے سجے سائڈ تے جنتیاں دے ٹولے وچوں کھڑا کر دتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سانو سبھاں نوں ایسے اصحاب الیمین وچوں کھڑا کرے گا۔ کہہ دو آمین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان اس دنیا کے اندر، جنہاں نوں تے انساناں نوں اس دنیا تے آ کر کے کھا کے پی کر کے اور اپنی نسل بڑھا کر کے بچے پیدا کر کے وقت گزار کے اتوں چلے جان واسطے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے کہ جن اور انسان اس دنیا دے وچ رہ کر کے میری عبادت دے ذریعے آخرت دے امتحان دی جو کہ تیرے کو بھی ہوئے گا تے میرے کو ہوئے گا وہ تیاری کرن۔ آواز ہوتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں جنات انسانوں ایویں بیکار زندگی گزارن واسطے اس دنیا تے نہیں بھیجیا، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنات انسانوں اس واسطے دنیا تے بھیجیا ہے تاکہ وہ میری عبادت دے ذریعے آخرت دے امتحان دی جو کہ ضرور بے ضرور ہونا ہے، یہ دے بچ شک دی گنجائش کوئی نہیں، اور کوئی بھجنا چاہے تے بھج نہیں ہو سکتا، کوئی چھپنا چاہے تے چھپ نہیں ہو سکتا، کوئی فرار ہونا چاہے تے فرار نہیں ہو سکتا اس امتحان کو، کیونکہ الموت قدر کل نفس شاربو، موت ایک ایو جا جامے کہ چاہتے ہویا بھی تے نہ چاہتے ہویا بھی ہر زیرونے نوش کر کے پی کر کے رہنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلون، کہ قبر ایک ایو جا دروازہ ہے، ایک ایو کی باری تے کھڑکی ہے کہ نہ چاہتا ہویا بھی ہر نفس نے ایسے وچوں گزر کے رہنا ہے۔ کوئی ڈوب کے مر گیا ہے تے جناب دی لاش نہیں ملی، کوئی پانی تے سمندر تے دریا تے نہر کوئی اسے دی قبر ہے، کوئی مچھی دے پیڑ دے اندر چلا گیا، مگر مچھی دے پیڑ دے اندر چلا گیا، شیر دے ناک تے بگیار دے پیڑ دے اندر چلا گیا، کوئی اسے واسطے قبر ہے۔ میں عرض کر رہا سا کہ اللہ رب العالمین نے جن تے انسان نو اپنی عبادت دے ذریعے آخرت دی تیاری کرن واسطے بھیجیا ہے۔ جس طرح سکول دے اندر بچے نے امتحان دی تیاری واسطے سلیبس دے دیتا جاتا ہے، سلیبس کے مضامین، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کرن واسطے عبادت دے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان نو تے جن نو ایک سلیبس دیتا ہے۔ ذرا توجہ میری طرف کریا جے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے جبریل علیہ السلام نو بھیجا، جا کے جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ آیت مبارکہ سنا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دے دن میں تہاڈا دین مکمل کر چھڈیا، تہاڈے اوتے اپنی نعمتاں پورا کر چھڈیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دنیا دے وچ رہ کر کے میری عبادت دے
بنایا ہے میں اسلام نوی جناب آخر دی تیاری واسطے سلیبس بنایا ہے نصاب بنایا ہے کرے قلم بنایا ہے بچہ جس طرح آؤٹ آف سلیبس امتحان دے وچ کوئی سوال لکھ کے آ جائے ممتحن نمبر لانے والا انہوں قبول نہیں کرتا انہوں ریجیکٹ کر دیتا ہے اسی طرح فیل کر دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اور لوگوں آخرت دی امتحان دی تیاری واسطے جو میں سلیبس بنایا ہے جو میں نصاب بنایا ہے جو میں کرے قلم بنایا ہے اور اسلام ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو دین سلیبس آف اسلام تو ہٹ کر کے آخرت دی امتحان دی تیاری کرے گا دنیا دے وچ اسلام دے جناب طریقے کار تو ہٹ کے آخرت دی تیاری کرے گا دنیا وچ عبادت دے ذریعے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تے اس دے بندے کو آخرت دی تیاری جناب اور امتحان کے سوالات قبول نہیں کیتے جان گے قبول نہیں کیتے جان گے بات انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوئے گی بڑا سادہ تے سلیس انداز دینا میں تو سمجھا رہے ہیں ذرا توجہ کی ضرورت ہے یہ آنا جانا ذرا بند رکھو میرے دوستان بزرگاں عزیزاں جس طرح دنیا دے مضامین سلیبس دے ہوندے نے اردو ہے اے جناب انگلش ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے آخرت دی تیاری کرن واسطے سلیبس آف اسلام دیتا تے سلیبس آف اسلام دے تحت تیاری کرن واسطے مضمون دیتے میرے آقا جناب محمد ذرا محبت میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ نہیں کہتا کوئی نہ پولیس پڑھ دیے درود پڑھتے ہیں نہ کوئی دوجا تیجا نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولی آج دیکھو مضامین اسلام سلیبس آف اسلام بیان کر لگیا بولی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان والحج کتنے مضمون ہو گئے پہلا عقیدہ تے عقیدے دا پارٹ فرض کیے توحید شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی سجدہ دینے والا نہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی روزی بڑھانے والا نہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی روزی کٹانے والا نہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی تیاں دینے والا نہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی پوت دینے والا نہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحان اللہ کہ دو اللہ مالک ملک دا بادشاہ دا جنو چاہے ملک عطا کر دے او جنو چاہے ملک چھین لوے او جناب نواز شریف جیسے پرانے کھڑکار کون جناب ملک چھین کر کے عمران خان جیسے گیند مگروں بجن والے دے دے او بادشاہ مانو تختوں سٹے بادشاہانو تخت سٹے اس سلیبس آف اسلام دا پہلا مضمون عقیدہ عقیدے دا پارٹ فرض توحید میں اس دی تشریح کرن لگیا انشاءاللہ پورے سلیبس آف اسلام دی تشریح کر کے آگے انشاءاللہ جن کا امتحان ہونا ہے وہ میں بیان کرنا ہے اور بادشاہانو تخت سٹے تے پروچ کرے ویرانا وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل
تضل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لمن یشاء اللہ جیتا چاہے رزق کٹا دے وے اللہ جیتا چاہے رزق بتا دے وے اللہ رب العالمین تیاں دے وے تے پتر دے وے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اور یثبت ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وکیلا میرا دل چاہتا ہے کہ بابا جی دی زبان دے اندر اس آیت مبارکہ دا ترجمہ کر دواں او کتنے میرے پتر تم دا شہادت اللہ الہ الا اللہ بیان ہو رہا ہے کتنے میرے پتر تم دانی او کتنے تینیاں دتی جاندانی او کتنے رنوی بارش پاندانی او تے کئیاں لے انکار ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نگر پکانی ایک دن مر جائیں گی اور جب دیوے تے دندائی اللہ نہیں کون دیندہ ہے کیا پتر اللہ دیندہ کسی دا نہ پاک پتن والا دیندہ نہ لاہور والا دیندہ نہ ملتان والا دیندہ تے نہ حجرہ شاہ مقیم والا دیندہ نہ کسی اور علاقے والا دیندہ اور جب دیوے تے دندائی اللہ نہیں تو رکھو سے تے تسلانی تو چھٹ گراندہ پلانی او ہے کئی رب چپانی ایک دن مر جائے گی اللہ باج نگر پکانی ایک دن مر جائے گی اور تین پتر دیتا اللہ سائنی تین پتر دیتا اللہ سائنی اور تو دیندی پھرے تو ہائنی اور میری فلانے پوٹی لائنی او ہے کئی رب کہانی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نگر پکانی ایک دن مر جائیں گی اللہ باجوں غیر کوئی مارتا نہیں اور کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں اور کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارتا نہیں او ہے کئی رب غفانی ایک دن مر جائیں گی کہنے نا فلانا بیڑا تک بزرگ دا نام لے لیا فلانا بیڑا تک فلانا بیٹا دے فلانا دھی دے فلانا پت دے اللہ تو سلاوا نہ کوئی بیڑیاں تکن والا نہ بیڑیاں پار کرنے والا نہ تیاں دین والا نہ پت دین والا نہ ملک دین والا نہ ملک چھیننے والا نہ عزت دینے والا نہ ذلت دینے والا نہ رزق کم کرنے والا نہ ہی رزق زیادہ کرنے والا شہادت اللہ الہ الا اللہ سلیبس آف اسلام کا پہلا مضمون عقیدہ عقیدے دا پارٹ فصل مختصر جناب توحید دی میں ایک تشریح بیان کی تھی وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے سچے پیغمبر نے قائد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نائی ایتھے رہ کر کے گزارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر نائی آخر کے اندر گزارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو شاکک الرسول من بعد ما تبین الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت آ جان تو بعد اللہ کا نو واللہ ما تولا اسی اس بندے دا رسا دراز کر دینے ہیں 100 حد رسا دے سنے گن ونصلی جہنم اسی انہوں جہنم رسید کر دینے ہیں وساعت مسیرا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ اللہ لوگوں ڈرتے رہنا چاہیے لوگ ایویں کھلم کھلانا جناب ٹوٹے پھرانا تے سکون دینا نہ ٹوٹے پھرانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات کی مخالفت کرتا ہے کہ
ان تصیبہم فتنہ، انہوں نے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی بڑی آزمائش کے اندر نہ پہ جان، اور یصیبہم عذاب علیم، یا جناب دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جان، اور کسی اور تیرا سہارا نہیں ہونا۔ عقیدہ دا پارٹ سیکنڈ، عقیدے دا پارٹ سیکنڈ کی ہے رسالت، اور کسی اور تیرا سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، اور محمد نو چھڈ کے جے لمے تو جاویں، محمد نو چھڈ کے جے لمے تو جاویں، اور تور تور کراویں ٹوکراں کھاویں، اور رل کے مرے گا نظارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اس دنیا میں گزارا ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر آخرت کے اندر گزارا ہے۔ تمام انبیاء کرام تھر تھر کمب رہے ہوں گے، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، لوگ آدم کو جان گے، نوح کو جان گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جان گے، موسیٰ علیہ السلام کو جان گے، ابراہیم علیہ السلام کو جان گے۔ جناب یہ جانتا جانتا ساڈا حساب و کتاب شروع کیتا جاوے، اللہ کو دعا کرو، لیکن سب انکار کر دیں گے۔ اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ تے آدم بھی ٹولے، اور یوسف تے یونس لکن سارے اولے، اور ہر ایک پیغمبر آہا بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، اور محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ سلیبس آف اسلام دا پہلا مضمون عقیدہ بمائے توحید رسالت مکمل ہویا، مختصر کی تشریح دے بس۔ دوسرا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والے نال یعنی نماز پڑھو، زکات ادا کرو، یعنی تیسرا مضمون سلیبس آف اسلام دا وہ بھی بیان ہو گیا۔ رکوع کرو، رکوع کرنے والے نال یعنی کہ نماز پڑھنی ہے تے جماعت نال پڑھنی، کس نال پڑھنی ہے؟ جماعت نال۔ جماعت تو بغیر نماز نہیں پڑھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ جماعت تو رہ جاندے نے، میرا دل کرتا ہے میں اذان دا حکم دیواں اور اپنی جگہ تے ایک امام کھڑا کردا، ایک بندے نوں نال لواں جو بغیر جماعت تک گھراں بیٹھے جماعت تے نہیں پہنچدے، میں انہاں دے گھراں نوں لکڑیاں سٹ کے جنگل تو کٹھیاں کر کے او میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا دواں، لیکن دو چیزاں مانے میرے اس ارادے دے اندر، دو چیزاں آڑے آندیاں نے، ایک وہ معصوم بچے جنہاں دے اوتے سرے تو نمازی فخری، اور دوسرے مستورات جنہاں دے اوتے جماعت فرض نہیں۔ اگر یہ دو چیزاں میرے آڑے نہ ہوندیاں میں اگ لا دیندا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز پڑھنی ہے وقت دینا، وہ کہتے ہیں ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں، نماز پڑھنی کہتے وقت دے اوتے، ظہر دے ٹائم، عصر دے ٹائم، فجر دے ٹائم، مغرب دے ٹائم، عشاء دے ٹائم۔ اور نماز اج کل کئی نمازاں چلیاں پھردیاں نے، اے جی نماز شافعی ہے، اے نماز حنبلی ہے، اور اے نماز جی محمدی ہے، اے نماز رضوی ہے، اے نماز چشتی قادری ہے۔ دیکھو نماز کیڑی ہوئے گی؟ نماز قبول ہونی ہے تے محمدی نماز قبول ہونی ہے، نماز قبول ہونی ہے تے محمدی نماز قبول ہونی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیا کرو جس طرح میں نو پڑھتے ہوئے ویکھیا۔ جڑا کوئی نماز اپنی مرضی نال پڑھے گا او دا عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی نیکی دا کم کیتا اوتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والی مہر سمجھنی فہو رد و فی روایت مردود اس عمل نو رد کر دیتا جائے گا دھتکار دیتا جائے گا پھینک دیتا جائے گا اس واسطے نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھنی نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھنی ہے نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وچ فرض ہوئی ہے نہ حنفی شریعت وچ فرض ہوئی ہے نہ شافعی شریعت وچ فرض ہوئی ہے نہ حنبلی شریعت وچ فرض ہوئی ہے کس شریعت وچ فرض ہوئی ہے محمدی شریعت دے اندر فرض ہوئی ہے وہی کے تے آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیدا کلمہ پڑھیدا ہے او دے پیچھے چلیدا ہے جیدا کلمہ پڑھیدا او دے آنکھیں لگیدا ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے تے نماز بھی سانو محمدی پڑھنی چاہیے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو محمدی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان والحج اللہ رب العالمین نے جناب چوتھا سلیبس آف اسلام اپنے آقا دی زبانوں و صوم رمضان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کو آیا رمضان مبارک اللہ سبنا نو توفیق دے روزے رکھنے دی اپنے گناہ بخشانے دی اور رمضان مبارک دی رحمتاں برکتاں سمیٹنے دی اللہ دی بخشش دے سرٹیفکیٹ تے اللہ دی جنت دے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے دی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والےو تہاڈے اوتے روزے لکھ دتے گئے تہاڈے اوتے روزے فرض کر دتے گئے جس طرح کہ تہاڈے تو کلی قوموں تے فرض کر دتے گئے سن لعلکم تتقون تاکہ تسی شیطان دے چنگل تو بچ جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تسی اللہ تے رسول دی نافرمانی تو بچ جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تسی گناہاں تو بچ جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تسی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ مین مقصد کی یہ جہنم دی اگ تو بچنا لعلکم تتقون تاکہ تسی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ تے پنجواں جناب مضمون سلیبس آف اسلام دا وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا جس نو اللہ رب العالمین نے جسمانی طاقت دیتی جس نو اللہ رب العالمین نے مالی طاقت دیتی زندگی دے وچ ایک دفعہ بیت اللہ شریف دا کیے او حج ضرور کرے آقا علیہ السلام دی اے جناب حدیث مبارکہ سماعت کر کے جایا جے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جسمانی طاقت مالی طاقت رکھتے ہوئے باوجود حج نہیں کرتا او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے صحیح حدیث ہے میں محمدی سٹیج تے محمدی منبر تے بیٹھ کے اتھینٹک بات کر رہے ہیں حوالہ دے سکتا جو جان بوجھ کے حج نہیں کرتا ہو اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں اسلام دا حق ماریا اس نے حج کرنا اسلام دا حق سی ہوتے جس طرح کہ مانعین زکات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر منکرین زکات کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جب جنگ دی تیاری کی تھی عمر رضی اللہ تعالی کہنے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہے تے ابو بکر نے کی جواب دیتا سی انت جبار فی الجاہلیہ جاہلیت تے جب بڑا بڑا تو زور آ رہا ہوتا سے تو اسلام قبول کرنے تو بعد تو بڑا بزدل ہو گیا تو نہیں سنیا الا بحق الاسلام جو اسلام دا حق مارے گا نہ ہوتا خون محفوظ نہ ہوتا مال محفوظ نہ ہوتی عزت محفوظ اسی طرح جو اسلام دا حق ہے حج طاقت مالی جسمانی رکھنے کے باوجود نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا ہوگا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوست بزرگ عزیز نوجوان ساتھیاں جس طرح سلیبس مکمل ہو جاتا تیاری مکمل ہو جاتی ہے تے دنیا دے وچ امتحان لیا جاتا ہے کہ جناب پیپر بن کر کے آدھے نے سدیسی پراندے وچ چلے جاتے ہیں ہیڈ ایگزامینر دے کولوں چلے جاتے ہیں ایک جناب ڈیٹ شیٹ دا اعلان ہو جاتا کہ فلاں تاریخ نو تہاڈا فلانی امتحان دے امتحان شروع ہے طلباء تیاری شروع کر دینے ہیں فلاں پیپر فلاں دن فلاں پیپر فلاں دن فلاں پیپر فلا دین اور بچیاں نو کمرہ امتحان دے وچ اس وقت پتہ چلدا جو سوال آندا جس وقت انہوں نے پروائز کمرہ امتحان دے اندر اپنی سٹنگ چیئر تے ہوندا ہے تے او جناب سپرینٹینڈنٹ دے ہاتھ دے وچ او کوسچن پیپر جناب تھما دیندا ہے سوالیہ پرچہ تھما دیندا ہے تے او امتحان وچ لکھ کر کے آندا ہے او میرے دوستو بزرگ عزیز نوجوان ساتھیاں دنیا دا امتحان ہوئے گا او دی ڈیٹ شیٹ دا اعلان ہوئے گا اور جناب وہ دی مدت
عزت دیتی جائے گی. اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری واسطے ٹائم کا دیتا ہے. کسی نے 60 سال کی زندگی دیتی, کسی نے 65 سال کی زندگی دیتی, کسی نے 50 سال کی زندگی دیتی, کسی نے 40 سال کی زندگی دیتی. آخرت امتحان دا اعلان جگہ جگہ ہو جانا ہے. آخرت امتحان کمرہ امتحان دے اندر دنیا دے وچ ایسیاں دے تھلے تے جناب پکھیاں دے تھلے نہیں ہونا, بلکہ کم تیرا جو آخرت کا امتحان ہوئے گا قبر دے گڑے دے اندر ہوئے گا. تے آواز آ جائے گی آخرت امتحان آتے کل نفس ذائقۃ الموت. اعلان ہو جائے گا کہ فلاں بیٹا فلانے دا بھائی فلانے دا چاچو فلانے دا مامو فلانے دا فلانا فلاں بستی دے رہنے والا فلاں علاقے دے رہنے والا فوت ہو گیا ہے. اتنے بجے ہوتا نماز جنازہ ہے, لوگ تڑا تڑ آنے شروع ہو جائیں گے. اور میرے دوستہ بزرگ عزیز نوجوان ساتھیاں, جو تو بڑا ہی نخرے دے نال جناب بڑے ہی سیٹنگ دے نال ایک سوٹڈ موٹڈ ہو کر کے جناب کپڑے سلایا کرتا سے, اور جناب تیرے کپڑے کینچیاں دے نال کٹ کر کے اتار دیتے جان گے. اور میری دھیے میری بہنیں میری مائیں, اور جناب شہر دے مہنگے ٹیلر تو اور جناب مہنگے بوتیک تو کپڑا خرید کر کے لے اللہ ڈیزائن دا سلوایا, اور تیرے کپڑے کٹ کٹ کر کے اتار دیتے جان گے. اور جناب شہر دے اللہ سنا دے کلون بڑے اللہ ڈیزائن دے زیورات تے مندریاں تے جناب انگوٹھیاں تے جناب کناں دے کانٹے تے گلاں دیاں کانیاں تے جناب کینٹیاں ایک کتیریاں نال کٹ کٹ کے اتار کر کے پھینک دتیاں جان گیاں. تینوں پھٹے دے اوپر لٹا دتا جائے گا, اور تو بعد تیرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوے گی تے دنیا دے وچ تو جناب 3 ٹائم جوڑے بدلدا 3 ٹائم نہاندا. تیرا صبح دا ٹائم دا جوڑا الگ, شام دے ٹائم دا جوڑا الگ, نائٹ ڈریس الگ. اج تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو نہلا لوے. جلدی کرو بھی جنازے دا ٹائم ہو گیا, نہلا دیتا جائے گا. تے تھبا سارا لینا تیرے گل وچ پا کر کے کفن نہیں فقیر بنا دیتا جائے گا, اور تینوں منجی دے اوپر چک کر کے قبرستان دی طرف جنازہ گاہ دی طرف لے جایا جائے گا. وقت دا امام صاحب یا مولوی صاحب یا حافظ صاحب یا کوئی بھی بندہ اہل علم تیرا جنازہ پڑھائے گا. جنازہ پڑھان تو بعد تینوں قبر دی طرف لے جایا جائے گا. تے قبر کی طرف لے جا کر کے قبر کی مٹی سیٹ کر کے دفنا کر کے تینوں ٹک دیتا جائے گا. اس تو بعد پھر کی ہوئے گا, دعا مانگی جائے گی. دعا مانگو جی, دعا مانگو. ہن اس بھائی کا امتحان شروع ہونے والا, اب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہی. میں دعویٰ کرنیا سی کہ اسی کرن کی واسطے آئے ہیں, وہ میں دونوں دا چھڑیا. انہیں میں دسن لگیا کہ آگاہ کی ہونا ہے, کہ میں دسن لگا انشاءاللہ العزیز. ٹائم بھی ملوزے خاطر رکھنا ہے, ٹائم تھوڑا ہے مضمون لمبا ہے, میں انشاءاللہ اختصار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت لواحقین میت نو دفنا کر کے مٹی پا کر کے اور دعا مانگ کر کے انہیں ثابت کرنی واسطے انجی کنڈ پھیرتے ہیں, پیٹھ پھیرتے ہیں, تو دو سخت قسم کے ممتحن, نہ کسی نے سننے والے, نہ کسی نے گننے والے, نہ کسی نے اتر رحم کرنے والے. اگر ان ممتحنہ دی آواز تے کہتے ہیں جناب دنیا نے تے سنی جائے تے لوگ سارے دے سارے ہارٹ اٹیک کرن مر جان. اگر ان ممتحنہ دی ان امتحان لین والے ایگزامینراں دی شکل لوگ دنیا ویکھ لن, سارے دے سارے لوگ ڈر کے ہارٹ اٹیک نال فوت ہو جان, ساری دنیا فوت ہو جائے. جناب انہاں وچوں ایک دا نام ہے منکر, دوسرے دا نام نکیر. انہاں نوں نکیر ہے بھی کیا جاتا, او آندے نال تڑا بغیر کسی جناب وقفے دے تیرے کو 3 سوال کریں گے. من ربوں کا تیرا رب کون ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے. یہ تیرا امتحان شروع ہو گیا. جڑا سلیبس آف اسلام دے تحت اسلام کے تحت زندگی گزار کے آیا ہوئے گا, جس نے اسلام کے سلیبس کے تحت دین اسلام کے تحت آخرت کی تیاری کی ہوئے گی. وہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, نبی کی محمد, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تو کہے گا صدقتا, تو
سچ گیا عرشاں تو رب کہے گا صدق عبدی میرے بندے نے سچ کیا ہے اللہ رب العالمین کہتے جنت دی تمام نعمتاں ایدی قبر دی طرف جاری کر دیتی جان جنت دیاں باریاں کھول دیتی جان جنت دے جناب کھانے پینے جاری کر دیتے جان جنت دے لباس اس نو پہنا دیتے جان جنت دے جناب بسترے اس واسطے بچھا دیتے جان جنت دے مشروبات اس واسطے جاری کر دیتے جان اے مد مقابل او بندہ جو سلیبس اسلام تو ہٹ کر کے دین اسلام تو ہٹ کر کے کسی اور سلیبس دیتا ہے کسی اور شریعت دیتا ہے آخرت کی تیاری کر کے جائے گا اس کو پوچھا جائے کہ من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری ہا ہا لا ادری ہا ہا لا ادری وہ کدے ایک رب دے سامنے جھکیا ہوئے کدے کسے ٹیری تے کدے کسے درخت اگے کدے کسے قبر تے ٹکڑا کدے کسے کول منت کدے کسے کول مراد او ایک رب دے در تے جھکیا ہوئے گا انہوں پتہ ہوئے گا کہ میرا رب ہے کہے گا ہا ہا لا ادری مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں من نبی ہوگا تیرا مرشد کون ہے امام کون ہے اور دنیا دے وچ کئی او جناب اس نے سلسلے میں جی فلانی جڑی نال وچ جناب اٹیچ آ فلانے سلسلے نال بھی اٹیچ آ فلانے نال بھی اٹیچ آ فلانے نال بھی اٹیچ آ او کسی ایک محمدی سلسلے نال اٹیچ ہوئے تو پتہ ہوئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے میرے مرشد نے میرے امام نے او کہے گا ہاں ہاں لا ادری ہے افسوس کہ مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے توہمات دے اوتے دا دین جس لائک کلی او دے پیچھے پرو چلی آ شام دے ٹائم کسی نوں نمک نہ دیویں تے جھگڑے نہیں مکنے آندے منگن والے فقیر بابے جھولے پائی نے آٹا دے بی بی میں تینوں ایک وصیت کرنا شام دے ٹائم نمک نہ دیویں تے جھگڑے نہیں مکنے شام دے ٹائم جھاڑو نہ پھیری نہیں تے ساری دی ساری برکت باہر ہو جائے گی اونوں کہ جڑی شام دے ٹائم برکت باہر ہو سویرے پان والا کون ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ ہی رزق زیادہ کرتا اللہ ہی تھوڑا کرتا دین والا ہی اللہ ہے 3000 روپیہ کسے دیتا بیوی کو سد لے بیوی آ گئی بیوی نو سیدھا شروع کر دی بے جی بوئے دے وچ شری دے پتے لٹکانے کیونکہ جتھے شری دے پتے لٹکے ہون اوتھے مولا فرشتہ نہیں ہوندے او بیریاں لگ جاندے نے اے بچے دے سراندی چھریاں چاقو رکھی نہیں تے بچہ منڈا نہیں بچنا ہے اے جناب فلانی نہ آوے منڈا نہیں بچنا ہے اللہ رحمت کرے مولانا اپنا ابراہیم تاندلوی رحمت اللہ علیہ تے تاندلا والا نے جو کہ راوی دے اندر تقریر تو بعد جاندے ہویا ڈوب کر کے شہید ہوئے وہ فرمایا کرتے سن کہ پھتو پروار نہ آوے مثال دے طور پہ کیوں منڈا نہیں بچنا وہ فرمایا کرتے سن کہ جے پھتو پروار منڈے مار لیندی تے ایہو جی ساڈی اکل والی سرکار کوئی نہ بھیجو خضرا نوں نہرو دے ملک اندر رہن دے اوتے سکھ کراڑ کوئی نہ ماری پھیری منڈا پار میں کہنا بھیجو خضرا نوں دے ملک اندر رہن دے اوتے سکھ کراڑ کوئی نہ کیونکہ اج ہندو مسلماناں تے ظلم کر رہے نے کشمیر دے وچ بھی کر رہے نے انڈیا دے وچ بھی کر رہے نے پاکستان دے وچ بھی کر رہے نے پچھلے دناں جے نام مرادہ نے میزائل ماریا کتے میاں جنت تے آ گیا میں سلام پیش کرنا ساڈی ایئر فورس نو جنہاں نے انہاں دا رخ اپنی ٹیکنالوجی دے ذریعے موڑ کر کے گرانے دے وچ جا کے انہوں نکارا کر کے سٹیا ہے اور اللہ دی رحمت ہوگی کوئی نقصان لیکن انہاں اپنا زور پورا لا لیا او اے دی مائیت دے ہیرو نے قومی ہیرو نے انہوں بھیجا کرو اور نہ کسی دے آن نال منڈا مردا تے نہ کسی دے روکن نال منڈا جندا یوہی و یمید میں عرض کی تھی نا اللہ باجو غیر کوئی مارتا نہیں میں پہلے بھی عرض کی تھی اللہ باجو غیر کوئی مارتا نہیں اور کوئی ٹپیاں بیڑیاں داتا نہیں کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں وہ ہے گئی رب کہار ایک دن مر جائے گی اللہ باج نگر پکار ایک دن مر جائے گی یہ تو ہویا قبر دا امتحان اگے فائنل جو نتیجہ ہوئے گا رزلٹ ہوئے گا اللہ رب العالمین ایویں لوگ جویں تسی بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے ایویں بیٹھے ہون گے لوگ اللہ رب العالمین دے طرفوں کھڑے ہون گے آخرت دے وچ میدان محشر دے وچ
اللہ رب العالمین نے اتنے نکھیڑے کر چھڑے نے. آواز آئے گی سورہ یاسین 23واں پارہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے جناب پیشہ لوگو سلیبس آف اسلام کے خلاف زندگی گزارنے والو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میرے نہ نیکوکار بندیاں تو الگ تھلگ ہو جاؤ. انہاں دے نال کھڑوں دا تانوں کوئی حق نہیں. اللہ دی اسی ایک گلی دے رہن والے, ایک محلے دے رہن والے, ایک علاقے دے رہن والے, ایک گھر دے رہن والے. اللہ فرماندے نے آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کیا میں عالم ارواح تہاڈے کول نہیں لیا سی کہ تسی شیطان دے کہنے تے نہیں چلنا, میری عبادت کرنی ہے کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے. میری عبادت کرو, یہی سیدھا رستہ ہے. دو گروہ بن گے, ایک اصحاب الیمین کامیاب گروہ جنتیاں دا, اور ایک اصحاب الشمال کھبی سیڈ تے اور جہنمیاں دا گروہ. انہاں دی جو کیفیت ہوئے گی اللہ رب العالمین نے سورہ الحاقہ دے اندر وہ کیفیت بیان کیتی ہے. وہ میں کیفیت بیان کر کے انشاءاللہ جمعہ دا اختتام چاہنا ہاں. اللہ رب العالمین فرمانے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اور خوش نصیب بندہ جے سجے ہاتھ دے اندر دا اعمال نامہ پکڑا کر کے کامیابی دا سرٹیفکیٹ پکڑا کر کے سجے سیڈ والے کھڑا کر دتا جائے گا. او کہ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگوں دیکھو کہ میری اللہ رب العالمین نے جنت وچ کتنا اعلی مقام بنایا ہے. لوگ پوچھیں گے کی کم کر رہے ہو, کہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا. مینوں صرف یہی پتہ سی کہ اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک ایک لمحے دا دنیا دے وچ گزارے ہوئے لمحات دا مینوں حساب کتاب دینا پائے گا. ایک ایک لمحے دا حساب کتاب دینا پائے گا. اللہ رب العالمین فرماندے نے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. او جناب من پسند زندگی دے وچ ہوئے گا فی جنت عالیہ, بلندو پہلا بہشتاں دے وچ ہوئے گا قطوفہا دانیہ. بہشتاں دے جناب پھلاں دے گچھے تے خوشیوں دے منہ دے قریب ہون گے. اللہ رب العالمین فرماندا ہے کلوا واشربوا, کھاؤ پیو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. انہاں دناں دے بدلے دے اندر کہ میرے دین دے بدلے, میرے نبی دی سنت دے بدلے, میری توحید دے بدلے تسی بائیکاٹ برداشت کیتیاں, تسی برادری دی بائیکاٹ برداشت کیتیاں, تسی سوشل بائیکاٹ برداشت کیتیاں, تسی ہر طرح دی تکلیفاں جاریاں, لیکن میرے دین تے قائم رہ کرو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. گزشتہ دنوں وچ کیتے اعمال دے بدلے کھاؤ پیو, تانوں کوئی روک نہیں. اے دے مقابلے دے جو سلیبس آف اسلام کے خلاف زندگی گزار کے جائے گا اور جلا اعمال نامہ دے کھبے ہاتھ وچ اصحاب الشمال اودی کی کیفیت ہوئے گی. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. او بد نصیب شخص جے دے کھبے ہاتھ دے اندر او دے خلاف جہنم وچ جان دی ڈگری دے دتی جائے گی. اودا کی ہوئے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیا, ہائے افسوس کہ مینوں اج رسوائی والا پروانہ دتا ہی نہ جاندا. غلام تے ما حسابیا, دنیا دے وچ میں بڑی بڑی فیکٹریاں دے, بڑے بڑے کاروباری ادارے دے, بڑی بڑی کمپنیاں دی, بڑی بڑی ملاں دی تے میں حساب و کتاب کردا سا. میں سٹیٹکس تے میتھمیٹکس تے شماریات تے کمپیوٹر دا میں سا. غلام ادری ما حسابیا, مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ آخرت دا حساب ہوندا کی چیز ہے. یا لیتا کانت القاضیہ, ہائے افسوس کہ جی میں فوت ہویا سا, میں مر کے پنڈی ہویا سا, نہ مینوں دوبارہ اٹھایا جاتا تے نہ میرے کو حساب کتاب لیا جاتا تے نہ مینوں ذلت تو رسوائی اٹھانی پیندی. ما اغنی عنی مالیہ, سونے تے چاندی دے ڈھیر لگے ہون گے, زمین دے وچ زلزلہ آیا ہوئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین بھونچال آ جائے گا, چھپے خزانے چھپے راز سارے دے سارے باہر آ جان گے. لوگ کہیں گے ہائے افسوس اس زمین نے ہو کے کیا ہے. زمین نے میڈیا چلانا شروع کر دینا, خبراں نشر, فلاں بندے نے میرے تہ دے وچ, فلاں بندے نے میری اتلی
سطح دے اوتے فلاں گناہ کیتا، فلاں بندے نے فلاں نے مار کے فلانی تھا تے دبیا، اج تک بلائنڈ مرڈر ٹریس نہ ہو سکیا، بڑے بڑے افسر نہ پولیس دے ٹریس کر سکے، اور دن زمین نے سب گناہ کیتے ہو جو دنیا دے اندر جو اعمال کیتے بیان کر دی گئی، وہ اپنی مرضی نال نہیں بولے گی، اپنی مرضی نال خبر نشر نہیں کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے انہوں حکم دیتا ہوئے گا، وہ جناب وحی کیتی ہوئے گی، وہ خبرہ نشر کرے گی، بیان کرے گی، دیکھے گا سونے تے چاندی دے ڈھیر لگے ہوئے نہیں، ماغنا انی مالیا، ہائے افسوس کہ میرے مال نے میں کچھ کم نہیں دیتا، ہلاکانی سلطانیہ، میرا روح دبدبا جناب، دنیا دے وچ میں چودھری ہویا کرتا سا، میں نمبردار ہویا کرتا سا، میں ایم پی تے ایم این اے ہویا کرتا سا، میں ناظم ہویا کرتا سا، ماغنا انی مالیا، ہلاکانی سلطانیہ، ہائے میرا روح دبدبا چلا گیا، اللہ فرمان گیا خذوہ فغلوہ، اینو پکڑ لو، تیرے گلے دے اندر جہنم دا توق پا نہ دو، جہنم دے وچ تپدا ہویا لال سکڑا او دے گلے دے اندر پہنا دیتا جائے گا، ثم الجحیم صلوہ، پھر اینو جہنم دے وچ ڈال دیو، جہنم میں سٹا جا رہا ہے، اللہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جہنم دے دربار میں ٹھہرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہہ گئے ظالم کی سزا اتنی کافی نہیں ہے، 70 گز یا 70 تے لمبا زنجیر لو، اینو اس طرح پرو دیو جس طرح تسبیح دا دانا دھاگے دے اندر پرو دیتا جاندا، اور یہ جناب زنجیر دا سرا منہ تھاڑی پائے گا، سارے نظاماں نو ہلکا نو جناب چیزدا ہویا جگر میدے جناب مانتا مانتا چیزدا آیا ہودے پخانے دے رستے نکل آئے گا، ایک کنڈی نو دوسری کنڈی نال بینڈ کر کے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس وقت کوئی نواں جہنمی انوکھی سزا والا آئے گا نا، تے پرانے جو جہنمی ہوں گے چھوٹی چھوٹی سزا مال پوچھیں گے تینوں ہوگی کیا ہے، اسی بھی آئے ہیں کی اللہ نو راز کر کے آئے کہ جناب سر تو لے کے پیرا تک زنجیر وچ پرویا ہویا اور گل وچ توق پایا ہویا، اسی پھر یہ سانو بھی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آواز ہے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس بندے دا رب تے کامل یقین نہیں سی، کدے کسے در تے پھردا سی کدے کسے در تے پھردا سی، ولا یحض علی طعام المسکین، اے مسکیناں نو کھانا نہیں کھلایا کردا سی، ولا طعام الا من غسلین، دنیا دے اندر باربیکیو کھانے والا اج اس واسطے جو کھانا دتا جائے گا جہنمیاں دے گلے سڑے جسم وچوں پیپرا تے خون تے جناب کچرو ہو جا ہوئے گا، جہنم دے گٹر دے وچ گرے گا، اونوں پیش کر دتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ اللہ یاکلہ الا الخاطئون، گناہگاراں تو علاوہ کوئی بندہ اینو کھانا پسند نہیں کرے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں بولنا چاہواں تو مزید آدھا گھنٹہ ہے دیتے بول سکتا، لیکن بات ہے کہ ٹائم نمبر حوض خاطر رکھنا پہنتا ہے کہ عوام الناس تنگ نہ ہوئے، اے جواب نہ کیتا جائے، جس دے بجائے نصیحت دے تنگی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنی میں ریلیکسیشن تواڈے کول منگنی سی لے لی، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، اور موت آئے کہ کلمہ شہادت پورے اندر ہوئے۔